الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانیت پر بہت بڑا انعام فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جس کا عنوان اسلام ہے، وہ انسانی حقوق کے تحفظ کا قابل اعتبار نظام ہے۔ انسانی حقوق عام طور پہ ایک غلط فہمی جب کفر کی طرف سے، مغرب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اور وہاں سے آواز اٹھتی ہے انسانی حقوق کی، تو بہت سارے وہ مسلمان جنہیں اللہ کے نبی کی زندگی سے اور اللہ کے کلام سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، بس اوقات وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید انسانی حقوق کا جو تصور مغرب نے پیش کیا ہے، ان سے پہلے انسانیت میں یہ تصور اور اس کے تحفظ کی بات شاید کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ پروپیگنڈا اس زور و شور سے ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ ذہن بننے لگتا ہے کہ شاید اس دور میں اگر کسی خطے میں اسلام نافذ ہو گیا عملی طور پہ تو انسانی حقوق مجروح ہو جائیں گی۔ اگر انسان آج دنیا میں اسلام کو نافذ کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو نافذ کر دیتا ہے تو انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے، اور انسانوں کو حقوق اور تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ اس زور سے انسانی حقوق کا پروپیگنڈا اور پرچار ہوتا ہے کہ شاید اس دور میں اسلام ایسا نہیں ہے کہ اسے نافذ کر دیا جائے، اس پہ عمل کر لیا جائے، ورنہ تو انسان مر جائے گا اور اس کے حقوق پامال ہو جائیں گے اور اس کو تو تحفظ ہی حاصل نہیں رہے گا۔ اور یہ عام طور پہ ایک ذہن بنتا چلا جاتا ہے کہ شاید اسلام پر عمل کرنے سے انسانیت کا بڑا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں دنیا اب کیا کرنے لگے گی، کیسا انسان زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیزو، سچ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت پر سب سے بڑا جو ایک بڑا احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی صحیح اساس انسانیت کو عطا فرمائی، انسانی حقوق کا صحیح سانچہ آپ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ ورنہ اگر یہ چیز انسانی عقلوں کے حوالے کر دی جاتی تو دنیا میں ہر دور میں انسانی حقوق بدلتے رہے۔ جیسے انسانی فکر بدلتی گئی، انسانی سوچ بدلتی گئی، انسانوں کے زمانے بدلتے چلے گئے، انسانی خطے بدلتے چلے گئے، انسانی حقوق کے سانچے بھی بدلتے چلے گئے۔ ہر دور میں انسانی حقوق کبھی کچھ رہے، اور آج ایک دنیا میں انسانی حقوق کا ایک چارٹرڈ ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ شاید انسانی حقوق یہی ہیں، انہی کا تحفظ ضروری ہے۔
حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی وہ اساس فراہم فرمائی، وہ سانچہ دیا جو اس ذات نے سانچہ اور اساس دی ہے جس نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انسانی حقوق کا تعین تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ اگر اسے انسانوں کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کوئی صحیح سانچہ متعین کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر شخص کی عقل مختلف ہے، ہر شخص کی رائے مختلف ہے، ہر شخص کی فکر مختلف ہے۔ کوئی پیمانہ کیا ہے، کوئی اساس کیا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہیں؟ تو اس کے لیے صحیح سانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، اور یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انسانی حقوق کو اس سانچے میں دیکھا جائے کہ کن ان حقوق کا تحفظ ضروری ہے اور کن حقوق کا تحفظ نہیں ہے۔ اگر دیکھیے تو ہمارا اسلام ہے، اس نے انسان کو جان، مال، آبرو، معاش، عقیدے، ان تمام چیزوں کا تحفظ دیا ہے۔ جان کا تحفظ صرف اللہ کے نبی نے اس کا سانچہ نہیں بیان کیا، بلکہ آپ کے جانثاروں نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے ایک ضابطہ بتا دیا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کی جان نہیں لینی۔ اللہ اکبر، میدان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس میدان جنگ کے اندر بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار ہیں، جنگی ہوئی ہیں، غزوات ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو تکلیف پہنچی ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق جان کا تحفظ، اور آج انسانی حقوق کیا ڈنڈورا پیٹنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ بمباری ہوتی ہے نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، نہ مریض دیکھے جاتے ہیں، نہ جسے کہیں کہ تکلیف زدہ لوگ دیکھے جاتے ہیں، اور بمباری ہوتی ہے۔ انسان کو اگر انسانیت کا تحفظ ملا ہے اور انسانی حقوق ملے ہیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال کا تحفظ، تم کسی کا ناحق مال نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر، خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع ہے۔ مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا گھراؤ کیا ہوا، اندر یہودی موجود ہیں، میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے۔ صحابہ نے، حضور کے سپاہیوں نے، غلاموں نے، جانثاروں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ ایک یہودی فقیر، کمزور، بکریوں کا چرواہا، بکریاں لے کر کچھ ادھر نکل آیا، خیبر کے اس قلعے سے نکل کر اس کے خیال آیا کہ ایک شخص کا بڑا نام سنا ہے، کیوں نہ ہو آج اس سے ملاقات ہو جائے۔ وہ پوچھتے پوچھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کے پاس پہنچا، کہا ایک شخص ہیں جن کا میں نے بڑا تذکرہ سنا ہے، جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ کا سردار ہے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو حضور کے سچے جانثاروں نے کہا ہاں اس جھوپڑی کے اندر موجود ہیں جو کھجور کے تنوں سے بنا ہوا ہے۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اتنا بڑا سردار ہے اور اس سادگی اور اس جھوپڑی کے اندر وہ ہوں گے؟ کہا مذاق نہ کرو، ملاقات چاہیے۔ اصرار ہوا، بار بار بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی اسی جھونپڑی میں موجود ہیں۔ یہ شخص پہنچتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست بات کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کا پیغام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیغام کی چند باتیں بتائیں اور کہنے لگا اگر میں اس پیغام کو قبول کروں تو میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، تمہیں سینے سے لگا لیں گے اور تمہیں وہ حقوق ملیں گے جو حقوق دوسروں کو ملے ہوئی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، جو دوسروں کے حقوق ملے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گی۔ وہ کہنے لگا میں ذات کا بہت نیچا ہوں، رنگ کا سیاہ ہوں، میرے جسم سے تو بدبو پھوٹ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے، ہم تمہیں سینے سے لگا دیں گے اور تمہاری بدبو خوشبو سے بدل جائے گی، اور تمہاری سیاہی جب اللہ کے دربار میں جاؤ گے سبحان اللہ انوارات سے چمکنے لگ جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ بکریاں اور یہ مال جس کی امانت ہے پہلے ان کو واپس کر کے آؤ۔ نہ نماز کی تلقین ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ جہاد کی ترغیب ہے، نہ صدقہ خیرات کی بات ہے۔ فرمایا یہ مال دوسروں کا ہے نا، یہ تم نے ایک معاہدے کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے، وہ دشمن ہیں اور دشمن بھی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہیں اور وہاں جنگ جاری ہے اور ان کے مال غنیمت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن وہ جنگ کی شکل میں نا یہ پیسہ اور یہ دولت اور یہ بکریاں تو ایک معاہدے کے تحت ہیں، یہ تو ایک امانت ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کیا ہے؟ جاؤ ان میرے دشمنوں کو یہ اپنی امانت جو تم نے معاہدے کے تحت لی ہے واپس کر کے آ جاؤ۔ آج دنیا میں بینکوں میں مالوں کا تحفظ بہت ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، لیکن جب بات میدان جنگ کی آتی ہے تو پھر ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سارے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن کب تک تحفظ ہے؟ جب تک ان کا اس میں اپنا مفاد ہے، جب تک اس میں اپنا مفاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، صرف اعلان نہیں کیا، صرف اعلان نہیں کیا، صرف زبانی جیب خرچ نہیں، عملاً کر کے بھی دکھایا۔ جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے۔ اس نئے مسلمان سے کہا جاؤ یہ امانت واپس کر کے آؤ، اس لیے کہ میرے دین اور میری شریعت کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے۔ آبرو کا تحفظ ہے، آبرو کا تحفظ ہے، ہمارے نبی کا دین ہے نا، اسی میں یہ تلقین ہے۔ کسی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کسی کی غیبت سننا بھی حرام، کسی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ عقیدے کا تحفظ ہے، کوئی یہودی ہے تو یہودیت کی زندگی گزارے، عیسائی ہے تو عیسائیت کی زندگی گزارے، ہندو ہے تو ہندو کی زندگی گزارے، اسلامی نظام میں اسلامی خطے میں اگر رہے گا اس کے عقیدے کا تحفظ ہوگا، اس پر زبردستی تلوار نہیں سونتی جائے گی کہ تم اسلام قبول کرو۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اس دین اسلام میں کسی پہ جبر نہیں ہے، اس دین اسلام میں انسانیت کا تحفظ ہے، جان کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، آبرو کا بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بیت المقدس میں مسلمان فوج یہودیوں کا تحفظ کر رہی تھی اور ان سے سالانہ جزیہ لیا جا رہا تھا، سالانہ جزیہ لیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دوسری سرحد پہ فوج کی ضرورت پڑی، عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم نے ان سے یہ جزیہ لیا ہے ان کی جان اور مال کے حفاظت کے عہد کے ساتھ، اب ہمیں ان سے فوج واپس لینی ہے، ہماری ضرورت دوسرے سرحد کے حصے پہ ہے، لیکن ہمیں ان کا یہ ٹیکس جزیہ واپس کرنا ہوگا۔ یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کیا ہوا معاہدے کا تذکرہ کیا اور ان کا مال انہیں واپس کیا۔ سبحان اللہ،
یہ ہے اسلام کا تحفظ انسانی حقوق کا. پوری انسانی زندگی میں، پوری انسانی تاریخ میں جو انسانی حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، دنیا میں اس کا کئی نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن پروپیگنڈے کی دنیا ہے، جہالت اور اسلام سے دوری ہے. بس اوقات مسلمان بھی معذرانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ شاید ہم کوئی قصوروار ہو گئے، شاید ہمارے اسلام میں شاید انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے. بس اوقات یہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا دین، ہمارا نظام کوئی ناقص ہے. ارے اللہ نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگر تم یہود و نصارہ کو راضی کرنے پہ لگ گئے تو سر سے لے کر پاؤں تم بھی ان پہ ہو جاؤ گے. راضی پھر بھی نہیں کہوں گے. وہ کہتے ہیں ڈو مور، کچھ آگے، کچھ اور، کچھ ڈو مور، کچھ اور آگے. راضی کب ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم ان کی ملت کی اتباع کرو. تم بھی یہودی بن جاؤ گے، تم بھی نصرانی بن جاؤ گے، تم بھی انہی کا رویہ اگرچہ نفاق ہو راضی ہو جائیں گے. منافق بن جاؤ گے، اسلام سے بیزار ہو جاؤ گے، دین اسلام سے نکل جاؤ گے، تب راضی ہوں گے. لیکن جب تک تم مسلمان ہو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی بات کرتے ہو، تم کچھ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو عام مسلمان بس اوقات معذرانہ رویہ، بس اوقات احساس کمتری، بس اوقات وہ اندر ہی اندر یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ شاید اسلام میں آج اگر نافذ ہو گیا تو اسلامی انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے. اور سچ یہ ہے کہ اسلام تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور انسانی حقوق کی صحیح اساس، صحیح سانچہ دیا ہی اسلام نے ہے. اسلام نے دیا ہے. اسلام سے پوچھو کون سے انسانی حقوق ہیں اور کون سے حقوق نہیں ہیں، کون سے انسانی حقوق پورا کرنا ان کا تحفظ ضروری ہے، کون سے حقوق ایسے جن کا تحفظ ضروری نہیں. آزادی رائے، آزادی فکر، اس کا بڑا شور ہے. ارے میاں آزادی رائے کوئی حدود بھی ہوگی. اگر کوئی حدود ہوں گی تو وہ حدود کون تعین کرے گا؟ انسان. کون سا انسان؟ کس کی عقل، کس کی دانش، کس کا نظریہ، کس کا فکر؟ کون ان حدود کو متعین کرے گا؟ اگر آزادی رائے کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی رائے کو آزادی مل جائے تو کوئی آج یہ تحریک چلا دے اور کوئی آج یہ تبلیغ کر دے اور کوئی یہ آج اپنی رائے پہ ایک جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے کہ جتنے مالدار ہیں ان کے گھروں کو اور ان کے کوٹھیوں کو، ان کے کاروباروں کو لوٹ لو، تو کیا خیال ہے یہ آزادی رائے درست ہوگی؟ کیا یہ تبلیغ درست ہوگی؟ ظاہر ہے یہ غلط ہوگی، یہ غلط ہوگی. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. ارے میاں پھر کوئی آزادی رائے، آزادی فکر کی کوئی حدود بھی ہوگی نا، کہ میاں یہ آزادی رائے یہاں تک ہونی چاہیے، آزادی فکر یہاں تک ہونی چاہیے. اور یہ کہ ایک وہ حد غیر مسلم متعین کرے، مغرب ان کے حدود متعین کرے، کافر اس کے حدود مقرر کریں، انسانی عقلیں اس کو محدود کریں، اور ایک یہ کہ اس کے حدود اللہ اور اللہ کا رسول بتائے. ایک یہ ہے کہ آزادی رائے، آزادی فکر کے حدود اللہ اور اللہ کا رسول کو بتائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے کردہ حدود وہ انصاف پر مبنی ہوں گے، وہ ساری انسانیت کے لیے انصاف پر مبنی ہوں گی، اس میں عدل و انصاف کی رعایت رکھی جائے گی. ہمارا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر تم سے کسی کی دشمنی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، خیال کرنا یہ دشمنی کہیں تمہیں دائرہ انصاف سے نکال نہ دے. کوئی تمہارا دشمن ہے اور تمہارا ساتھ میدان جنگ میں ہے اور تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہے، لیکن پھر بھی خیال کرنا
تم عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو. عین دشمنی میں، عین میدان جنگ میں تم نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پہ تم نے کھڑا ہونا ہے. تو میرے عزیزو، انسانی حقوق کا تحفظ صرف اسلام کے طے کردہ نظام زندگی میں ہے، صرف اسلام کے طے کردہ نظام زندگی میں ہے. باقی آج مغرب نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اور اس کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے، حقیقت میں اس کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام اور دین دشمنی، ایمان اور اسلام دشمنی اس کے پیش نظر ہے. ورنہ وہی مغرب ہے جہاں اس کا وفاد ہوتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، نہ بستیاں دیکھتا ہے، نہ شہر دیکھتا ہے، اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. خاک و خون میں پورے کے پورے شہروں کو نہلا دیتا ہے. کہاں انسانی حقوق کا تحفظ؟ لیکن اسلام کے عدل و انصاف کے نظام میں تو ایک تو مغرب ہے، وہ تو ہے ہی کافر اور یہود و نصارہ، اس کا ایک نظریہ ہے. لیکن کم از کم مسلمان اسے شرح صدر ہو، وہ مطمئن ہو کہ زندگی میں اور زمین میں اور دنیا کے کسی خطے میں اسلام اپنے حسن کے ساتھ جب نافذ ہوگا تو حقیقت میں ہر انسان کو تبھی تحفظ، جان مال عزت آبرو اور عقیدے کا نصیب ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ایمانی اسلامی زندگی پہ صحیح اعتماد اور یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.